ہماری فوج کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے علاقے میں چلے جاؤ واپس۔ ہم تو سیاست میں آپ کے آنے کے خلاف ہیں، آپ کی مداخلت کے خلاف ہیں۔ کیوں ہم آپ کو گھسیٹیں گے؟ دنیا بھر میں سب سے ناقابل اعتماد اگر دنیا میں کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے۔ ان کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی۔ آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے۔ اپنا احتساب کرو، میرے بارے میں مت سوچا کرو۔ مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، اس کا خنجر ہے میری گردن پر۔ تو قیام پاکستان سے لے کر آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بیوروکریسی کی سوچ دینی مدرسے کے بارے میں برابر ایک ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ ایک تعلیم اور ایک نصاب کی بات کی ہے، لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم دینی علوم کا تحفظ کریں۔ ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں آج انگریز سے خطرہ نہیں، ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے۔ دنیا بھر میں سب سے ناقابل اعتماد اگر دنیا میں کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج کھڑے ہو کر تمام حدیں پار کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج کھل کر بتا دیا کہ کون سیاست میں مداخلت کر رہے اور کس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی کو سیاست میں نہ ہی گھسیٹا ہے اور نہ چاہتے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی ادارہ سیاست میں مداخلت کرے۔ مولانا نے واضح پیغام دیتے ہوئے کیا کہا، ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہماری فوج کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو۔ اب ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے علاقے میں چلے جاؤ واپس۔ ہم تو سیاست میں آپ کے آنے کے خلاف ہیں، آپ کی مداخلت کے خلاف ہیں۔ کیوں ہم آپ کو گھسیٹیں گے؟ ہم آپ کو اپنے محفوظ علاقوں میں لے جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے تجویز دے رہے ہیں۔ سیاست میں ہم آپ کو گھسیٹیں؟ توبہ توبہ، ہم کیوں آپ کو گھسیٹیں گے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم سے شکایت کرنے کی بجائے ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک لیجئے۔ امریکہ پاکستان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے موقف پہ رہیں، آپ اپنی بات کریں، ہم آپ کے پشت پر ہوں گے نا۔ آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ آپ سیاست میں آتے ہیں پھر کہتے ہو ہمیں سیاست میں گھسیٹتے کیوں ہو؟ بابا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سیاست میں آتے کیوں ہو؟ زبان سے بات نہیں بنتی، عمل اور کردار سے ایک تاثر بنتا ہے۔ اگر آپ نے اس تاثر کو توڑنا ہے تو اپنے کردار اور عمل کو تبدیل کرنا ہوگا، اس میں انقلابی تبدیلی لانے ہوگی، خیر خیریت ہو جائے گی۔ آپ ہماری فوج، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، آپ ہماری بیوروکریسی سر آنکھوں پر، یہ پاکستان کے ناگزیر ادارے ہیں، لیکن وہ انصاف کے لیے ہے، وہ حقدار کو حق دینے کے لیے ہیں، حقدار سے حق چھیننے کے لیے نہیں۔ پاکستان کی حالت تو ٹھیک کرو پہلے۔ کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جو تمہاری 78 سالہ کارکردگی کا گواہی نہیں دے رہا کہ وہ ڈوب چکا ہے اور دنیا میں عالمی رینک پر ہر شعبے میں تم پیچھے آ گئے ہو؟ تمہارے ملک کا انصاف نیچے گر گیا ہے، تمہاری معیشت نیچے گر گئی ہے، تمہاری انجینئرنگ نیچے گر گئی ہے، تمہارا میڈیکل نیچے گر گیا ہے، ہر شعبے میں تم گرے ہوئے ہو۔ ایک دینی مدرسہ ہے، ایک دینی مدرسے کا عالم ہے جس کی رینکنگ عالمی سطح پر ٹاپ پر ہے۔ دنیا میں اگر میں نے آپ کو
टॉप रैंकिंग पे रखा हुआ है तो वो दीनी मदरसा है। और यही आपकी नजरियाती कुव्वत है इस वतन अजीज की। अगर नजरिया पाकिस्तान का नाम कोई उनका नहीं है और एक जमीनी हकीकत है, तो नजरिया पाकिस्तान की ताबीर आज दुनिया के सामने मेरे दीनी मदरसा और उसका आलिम दीन। तुम अपने मुल्क के नजरिए को तबाह कर रहे हो। अगर मैं पाकिस्तान की दिफा को ताकतवर देखना चाहता हूं, अगर मैं पाकिस्तान की फौजी कुव्वत को दिफाई एतबार से ताकतवर देखना चाहता हूं, तो फिर तुम पाकिस्तान की इस नजरियाती कुव्वत को क्यों कमजोर कर रहे हो? ताउन दोनों तरफ से होता है। मुआवनत बाहम दिगर मदद करदम। ताउन एक दूसरे के साथ मदद करने का नाम है, एक तरफा चीज नहीं हुआ करती। लिहाजा हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं। दुनिया का रिवाज है, जब वो दुनिया में खात्मा करना चाहते हैं, जब वो दुनिया में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इब्तिदा में मासूम जुमलों का सहारा लिया जाता है। मासूम जुमलों का सहारा लिया जाता है। अंग्रेज के जमाने की ब्यूरोक्रेसी, अंग्रेज के जमाने की एस्टेब्लिशमेंट और आज की बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का दीनी मदरसे के बारे में सोच में तसलसल बरकरार है। तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी ब्यूरोक्रेसी की सोच दीनी मदरसे के बारे में बराबर एक। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। हमने हमेशा एक तालीम और एक निसाब की बात की है, लेकिन तुमने हमें मजबूर किया है कि हम दीनी उलूम का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमें खतरा किससे है? हमें आज अंग्रेज से खतरा नहीं, हमें दीनी उलूम के लिए आज हिंदू से खतरा नहीं, हमें अपने मुसलमान से खतरा है। मुझे अपनी ब्यूरोक्रेसी से और अपनी एस्टेब्लिशमेंट से खतरा है। उसका खंजर है मेरी गर्दन पर। जिस मुहाफिज ने मेरे दुश्मन से डाल बनना थम मुझे बचाने के लिए, ढाल बनकर मुझे बचाना था, जिनकी हिफाजत, उनकी जिम्मेदारी मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने की थी, आज मेरे मुहाफिज ने अपना खंजर मेरी गर्दन पे रखा हुआ है। अपना एहतिसाब करो, मेरे बारे में मत सोचा करो। भाई मुझे बात करने दो, खुदा के लिए नारे मत लगाओ। इन नारों में तुमने बेड़ा गर्क किया हुआ है, बात को समझते नहीं हो और नारे पे नारे लगा रहे हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें खतरा अपनों से है, अपने हुक्मरानों से है, अपनी ब्यूरोक्रेसी से है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से है, अपने जागीरदार से है, अपने सनतकार से है, अपने सरमायादार से है। वो आज भी दीनी मदरसों को बदनीयती की नजर से देखते हैं। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान का तारीखी खिताब। मौलाना ने खुलकर स्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम लोग तुम्हें सियासत में नहीं घसीट रहे, बल्कि तुम खुद सियासत में घुसे चले आ रहे हो। हम तो चाहते हैं कि मुदाखलत बंद हो, आप लोग अपनी हदूद में रहकर काम करो, लेकिन तुम लोगों ने अपनी हदूद से बाहर निकलकर सियासत में मुदाखलत की, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती।